اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید میں غنہ کہاں نہیں کرنا ہوتا۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا غنہ کہاں کیا جاتا ہے۔ کہاں پر کیا جاتا ہے؟ جہاں نون پر شد ہوتا ہے یا پھر میم پر شد لگا ہوتا ہے تو ہم نے وہاں غنہ ادا کرنا ہوتا ہے، مطلب کہ آواز کو ناک میں لے کر جاتے ہیں، جیسے ان اللہ عم یتساءلون۔ آج کے سبق میں پڑھیں گے غنہ کہاں پر نہیں کیا جاتا، یعنی کہاں پر آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا۔ اب اس کا قانون سمجھ لیجئے۔ نون ساکن ہو، یعنی وہ نون جس پر جزم لگا ہوتا ہے، یا پھر تنوین ہو۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ اگر نون ساکن ہو یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے وہاں آواز کو ناک میں نہیں لے کر جانا، یعنی غنہ ادا نہیں کرنا۔ اب حروف حلقی کون سے ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ اب اس کی مثالیں دیکھیے گا قرآن پاک میں، جیسا ایک لفظ آتا ہے من عملین۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک شرط نون ساکن والی مکمل ہو گئی، اور دوسری شرط کیا تھی کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہو، تو عملین کے شروع میں عین آ رہا ہے۔ دونوں شرطیں مکمل ہو گئی۔ آپ نے یہاں پر اس کو بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ من عملین، آپ یہاں غنہ نہیں کریں گے، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے من عملین، یہ درست نہیں ہے۔ دوسری تنوین کی مثال دیکھیے گا، قوم ہاد۔ اب یہاں پر میم کے نیچے آپ کو تنوین لگا ہوا نظر آ رہا ہے، 2 زبر کی یہاں تنوین لگی ہوئی ہے، تو آپ نے یہاں ایک شرط مکمل ہوتی دیکھ لی۔ اب دوسری شرط تھی کہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، تو یہاں پر آپ کو ہا نظر آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے؟ بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، قوم ہاد۔ غنہ نہیں کریں گے، آپ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے قوم ہاد، یہ درست نہیں ہے، بلکہ بغیر غنے کے آپ اسے اس طرح سے ادا کریں گے، قوم ہاد، قوم ہاد۔ اب اسی طرح قرآن کریم سے آپ کو 2 مثالیں دوں گا۔ دیکھیے سورہ قریش میں آتا ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اب یہاں دیکھیں من خوف، من میں نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد خوف ان کے شروع میں خا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یہاں خا آ گیا، تو آپ نے یہاں بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ اسے ادا کرنا ہے۔ اس طرح سے پڑھیں گے آپ اس کو وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ دوسری مثال سورہ اخلاص میں ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یہاں کفوًا پر آپ کو 2 زبر کی تنوین لگی نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ اب آپ نے یہاں غنہ نہیں کرنا بلکہ اظہار کرنا ہے۔ کس طرح سے آپ اسے پڑھیں گے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، كُفُوًا أَحَدٌ، ٹھیک ہے، غنہ کر کے نہیں پڑھیں گے كُفُوًا أَحَدٌ، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھ کر اور اس کے آداب اور قوانین کی رعایت رکھ کر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔